من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ بہت آہستہ آہستہ اپنی آخری منزلوں سے قریب ہو گیا۔ پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ اور خصوصیت کے ساتھ کل بات جہاں رکی تھی کہ پروردگار نے پوری کائنات کے لیے قدرنا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے ان کی تقدیریں معین کر دی، اور انسان کے لیے ہداینا کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے اس کی ہدایت کی۔ خود یہ دو جملے، دو لفظ الگ الگ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات مجبور ہے، انسان مختار ہے۔ آواز بلند سلام۔ اس پوری کائنات کو پروردگار نے ایک منصوبے کے ساتھ آغاز کیا، اور اسی منصوبے کے تحت کسی معلوم منزل تک پروردگار اسے لے جا رہا ہے۔ یہ دنیا پروردگار نے اتنی خوشنما بنائی، اتنی دل فریب بنائی کہ انسان اس کی دل فریبی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ بہت دل فریب ہے نا، اور بڑی خوشنما ہے، لیکن اتنی ہی کڑوی اور اتنی ہی تیکھی بھی ہے جتنی دل فریب ہے۔ ہر انسان پر کچھ خوشیاں طاری ہوتی ہیں اور ہر انسان پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر میٹھی ہے تو کڑوی بھی ہے، اور اگر خوشگوار ہے تو کبھی کبھی خوشگوار بھی ہو جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس دنیا کے سلسلے میں پوری دنیا میں، گلوب کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں 4 نقطے نظر ہیں۔ دیکھو بھائی نوجوان دوستوں، میرے عزیزوں، موضوع اب تمام ہونے والا ہے، تو اب مجھے اجازت دو کہ تم نے بڑے نعرہ حیدری لگائے تو اب تھوڑا سا موضوع بھی جسٹیفائی ہو جائے اور تقریباً کمال کی منزلوں تک پہنچ جائے۔ نعرہ حیدری تو آج بھی لگے گا، اس لیے کہ وہ مجلس مولانا، وہ مجلس منحوس ہے جس میں حیدر کا ذکر ہو۔ سیدھی بات،
ظاہر ہے کہ میں پیغمبر اکرم کی اس روایت کی روشنی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ذکر علی نہیں ہوا۔ اب جو عبادت کو عبادت سمجھتا ہے وہ علی کا تو کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب آگے چلو، یہ دنیا تیکھی بھی ہے، میٹھی بھی ہے، کڑوی بھی ہے، نمکین بھی ہے، ہر قسم کی دنیا ہے اور ہر قسم کے تجربات ہیں انسان کو اس دنیا میں۔ تو 4 نظریے ہیں اس دنیا کے سلسلے میں، آج ان سے سننا۔ اور میں گلوب کی بات کر رہا ہوں اس سے پورے قریش کی۔ دیکھو بھائی، ایک ہے ہندو مت کا فلسفہ، جسے کبھی کرما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کبھی اسے کوئی اور لفظ ہے کسی کے ذہن میں، آواگمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کرما اور آواگمن کا فلسفہ۔ اب یہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، اور یہی دنیا دارالجزا بھی ہے۔ اچھا کرو گے اگلے جنم میں اچھی صورت شکل میں آ جاؤ گے، برا کرو گے اگلے جنم میں بری شکل صورت میں آ جاؤ گے۔ تو جزا اور سزا جو کچھ بھی ہے وہ اسی دنیا میں ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے دنیا کے سلسلے میں۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، اور سوشیالوجی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ان کے خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ مہاتما گوتم بدھ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نوجوانوں ان کے جملے کو سننا، اور آج مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات فیشن آف دی ڈے ہیں، بہت پسند کی جا رہی ہے پوری دنیا میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں اگر آرام ہے تو تکلیف اس سے زیادہ ہے۔ گوتم بدھ کہتے ہیں اگر آرام ہے تو تکلیف اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس تکلیف سے بچنے کا فقط ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ خواہشیں اپنے دل سے نکال دو۔ بھائی کیا اچھا فلسفہ ہے کہ خواہشیں اپنے دل سے نکال دو۔ بھائی توجہ رکھنا، یعنی سارا فساد خواہشوں کا ہے۔ تم کچھ چاہتے ہو کہ مل جائے، وہ نہیں ملتا، فساد ہے۔ تم کچھ چاہتے ہو کہ وہ نہ آئے، وہ آ جاتا ہے، پھر فساد ہے۔ تو کچھ ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو مل جاتی ہیں خواہش کے خلاف، کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں جو نہیں ملتی خواہش کے خلاف، تو خواہش ہی دل سے نکال دو۔ تو بھائی خواہش کا دل سے نکالنا بھی تو ایک خواہش ہے۔ جب اب 2 نقطے نظر ہو گئے، ایک کرما اور آواگمن کا فلسفہ، ایک مہاتما گوتم بدھ کا فلسفہ۔ تیسرا فلسفہ یورپ کا فلسفہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ دنیا محاذ جنگ ہے، یہ دنیا جنگ کا میدان ہے۔ اگر تمہیں تمہارا حق نہیں ملتا تو بھائی توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب یہاں پر میں مجبور ہوں کہ تمہیں یورپ اور مشرق اس کا فرق بتا دوں۔ یورپ نے کہا سرمایہ داری نظام، یورپ نے کہا کہ بھئی یہ دنیا اگر تمہیں حق نہ ملے تو یہ دنیا لوٹ کا مال ہے، جیسے چاہو لوٹ لو، جتنا چاہے کماؤ، جتنا چاہے خرچ کرو، جتنا چاہے اڑاؤ، کسی کے حق وقت کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو اب 3 نقطے نظر ہو گئے، کرما کا نقطہ نظر، ترک خواہش کا نقطہ نظر، سرمایہ دارانہ نقطہ نظر کہ جو ہے وہ لیے جاؤ لوٹے جاؤ، اور اب چوتھا نقطہ نظر اشتراکیت کا جو مشرقی نقطہ نظر ہے۔ اور وہ نقطہ نظر کیا ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے میدان جنگ، کوئی آسانی سے کسی کا حق کو نہیں دیتا، تو گردن کاٹو لے لو، یہ ہے اشتراکیت، چھین لو، زبردستی اپنے حق کو وصول کر لو۔ تو بھئی یہ 4 نقطے نظر ہے، 5واں کوئی نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، سوشیالوجی میں 4 ہی نقطے نظر ہے دنیا کے سلسلے میں۔ تو بھئی اب اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ تو سوال ہے نا۔ اب یہی میں تمہیں روکوں گا اور تمہید، خشک تمہید یہاں پہ ختم ہو جائے گی، خشک تمہید۔ جب تو اب اسلام نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پڑھے لکھے ہو، یہ ایک آیت یاد رکھنا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے،
دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان ہے۔ تو دنیا نہ دار العذاب ہے، نہ دار الجزا ہے، نہ میدان جنگ ہے، بلکہ دنیا ہے اسلام کی نگاہ میں دار الامتحان۔ آواز بلند سلام۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ کیا کہا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن کے معنی بہترین، کوالٹی۔ مولانا آپ کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں جناب وزیر صاحب، تاکہ سند مل جائے مجھے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، احسن کہ کس نے کتنا اچھا کام کیا، اکثر و عملا نہیں ہے کہ ہم عبادت کی زیادتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی نا؟ لیبلوکم ایکم اکثر و عملا نہیں ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس نے زیادہ اچھے اعمال انجام دیے، نہیں، زیادہ نہیں، احسن ہو، زیادہ ہو، اگر بے وقت ہو تو جزا نہیں ملے گی، کم ہو، تھوڑا سا عمل ہو، اگر خلوص کی منزل پہ ہو تو جزا دیں گے۔ تو اللہ عبادتوں کی لمبائی چوڑائی نہیں دیکھتا کہ تم رمضان کی راتوں میں کتنا کھڑے رہے۔ اللہ اعمال کی لمبائی چوڑائی نہیں دیکھتا، اللہ خلوص کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی خالص ہے۔ تو اس فلسفے کو یاد رکھو کہ قرآن کے سورہ ملک کا فلسفہ ہے۔ سورہ ملک میں پروردگار نے کہا کہ جب اعمال بہت بڑے ہو، اگر خلوص نہ ہو کچھ نہیں دیں گے، عمل چھوٹا سا ہو، اگر خلوص ہے تو سب کچھ دے دیں گے۔ اب تم بتاؤ کہ ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے؟ برائے خوشنود آل محمد باواز بلند سلام۔ اچھا بھائی، تو اب موضوع کو تو آگے بڑھ رہا ہے نا، بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں ان مراحل سے، اس لیے کہ خشک مراحل ہے اور تیزی کے ساتھ گزرنا ہے۔ تو دنیا ہے دار الامتحان۔ دار الامتحان کا مطلب ہی ہے کہ یہاں امتحان لوگے، نتیجہ کہیں اور نکلے گا۔ اب تو تم سفر میں ہو، اب تم سفر میں ہو نا، یہ تو امتحان کا ہے، نتیجہ کہیں اور سے ملنے والا ہے۔ جب سفر میں ہو تو تمہیں راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے، اور جب راستہ بتانے والا آئے گا تو مالک نام تو بتا دے۔ تو مختلف نام ہے راستہ بتانے والوں کے، توجہ رکھنا، راستہ بتانے والوں کے قرآن میں مختلف نام ہے، اور اگر چاہیے تو میرے پاس آ جانا، وہ سارے نام دے دوں گا، لیکن جس میں سب آ جائیں وہ ایک لفظ ہے ہادی۔ برائے خوشنود آل محمد باواز بلند سلام۔ بقرہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری طرف سے تمہارے پاس یقیناً ہدایت آئے گی، پیروی کرنا میری ہدایت کی، ہدایت آئے گی، لفظ نہیں بدلا اللہ نے کہ ہادی آئیں گے، نہیں، ہدایت آئے گی۔ بھائی ہدایت آئے گی، ہادی آئیں گے، بھائی آنے والے تو ہادی ہیں، تو ہادی نہیں کہا، ہدایت کہا کہ ہر نبی مجسمہ ہدایت ہے، اس کا ہر عمل ہدایت ہے، وہ پارٹ ٹائم ہادی نہیں ہے کہ جب ممبر پہ ہو تو ہادی ہو اور ممبر پہ اتر جائے تو ہادی نہ رہے۔ نبی مجسمہ ہدایت ہے، اگر خوش ہو کے کسی کو مولا بنا دے جب بھی رہے، اگر ناراض ہو کے کسی کو باہر نکال دے جب بھی رہے۔ نعرہ
کہا ہے سورہ راگ میں 13واں سورہ قواعد کا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو ہادی کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن ہادی اور ہدایت برابر ہے. جو ہادی ہے وہی ہدایت ہے، جو ہدایت ہے وہی ہادی ہے. اچھا بھائی، تو اب یہ تو جنرل لفظ ہو گیا، ہر ایک پہ آتا ہے. لیکن 3 لفظ تو بڑے مشہور ہیں نا، نبی، رسول، امام. تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ نبی جو ادھر سے خبر لے، جو ادھر سے خبر لے، جو ادھر سے پیغام لے وہ نبی، جو بندوں تک پیغام پہنچائے وہ رسول، اور جو عمل کر کے دکھلائے وہ امام. جاؤ علم کلام کی کتابوں میں دیکھنا یہی لکھا ہے، نبی جو پیغام لے اللہ سے، رسول جو پیغام دے بندوں کو، امام جو عمل کر کے بتلائے کہ کس حکم پر کیسے عمل کرنا ہے. تو جب تک دیکھو، جب تک خبریں آتی رہی نبوت رہی، جب تک پیغام پہنچانے والے آتے رہے رسالت رہی. لیکن جب تک ایک بھی انسان اس دنیا میں عمل کرنے والا باقی ہے، ایک عمل کے نمونے کو دکھانے والا، توجہ رکھنا، عمل کے نمونے کو عمل کر کے دکھانے والا ضروری ہوگا. تو اب نبی آئے 1 لاکھ، کتنے بھائی؟ 24,000. رسول آئے 313، اولو العزم آئے 5، خاتم النبیین آیا 1. ٹھیک ہے نا؟ تو ساری انسانیت سے اب میں بہت تیزی سے جاؤں گا. اب مجھے نبوت اور رسالت سے امامت کی طرف جانا ہے، اور تم اپنی سماعتوں کو میری طرف متوجہ رکھنا. پوری انسانیت کو نبی بنایا؟ نہیں نا. آپ نبی نہیں، میں نہیں، نبوت ہی ختم ہو چکی ہے، اب کون نبی آئے گا؟ لیکن کیا اس زمانے میں سب نبی تھے؟ نہیں بھائی، پوری دنیا سے چلتی رہی، چلتی رہے گی، کروڑوں خربوں آدمی آئیں گے اور جائیں گے. یہی ہے نا یہ دنیا. اس میں کتنے منتخب کیے نبوت کے لیے؟ 1,24,000. اچھا، سب نبیوں کو کیا رسول بنا دیا؟ ان 1,24,000 نبیوں سے منتخب کیے 313 رسول. ٹھیک. اچھا، ان 313 رسولوں کو کیا اولو العزم بنا دیا؟ 5 صاحبان شریعت. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ اولو العزم کے معنی معلوم ہے نا؟ نبی جو خبر دے، رسول جو خبر پہنچائے، اولو العزم جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی نئی شریعت لائے. تو سارے انسانوں سے منتخب ہوئے 1,24,000. 1,24,000 میں سے منتخب ہوئے 313. 313 میں سے منتخب ہوئے 5، اور 5 میں سے منتخب ہوا 1 خاتم النبیین. یہ پروسیس سمجھ میں آ گیا؟ تو اب کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم نبی جیسے، اگر کچھ جیسے ہوتے تو تمہیں بھی نبوت مل جاتی. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے، اور نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسول جیسے، اور رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اولو العزم جیسے، اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خاتم النبیین جیسے. تو جب اولو العزم رسول خاتم النبیین جیسے نہ بن سکے تو یہ عرب کے بدو کیسے بن جائیں گے؟ اب جو آئے تو کسی کو صرف نبوت دی، رسول نہیں ہے. کسی کو نبوت کے ساتھ رسالت بھی دے دی، امامت نہیں ہے. اور کسی کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، اور امامت بھی دی. بھائی آدم نبی ہے، رسول نہیں ہے. نوح رسول ہے مگر امام نہیں ہے. اور ابراہیم نبی بھی ہے، توجہ رکھنا، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. اب میں اس مرحلے فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں، اور اب موضوع ابراہیم سے متصل ہو کر نظام نبوت کو تمہیں سمجھا دے. بہت توجہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إنك أنت السميع العليم ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس وقت کو یاد کرو، بہت آرام سے سننا، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا مانگتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. پروردگار ربنا ارنا مناسکنا، ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کی جگہ ہمیں دکھلا دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اب سنو گے ابراہیم کی دعا، ربنا، دونوں کی باپ بیٹے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مالک ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. کیا خیال ہے دعا ابراہیم قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ سوال تو ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، پہلی دعا ابراہیم کی. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور مالک ہماری اولاد میں مسلمان قوم چلتی رہے، مسلمان گروہ، میں نے قوم غلط استعمال کیا، مسلمان گروہ چلتا رہے. دوسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور مالک اس مسلمان گروہ میں رسول مبعوث کر دے جو انہی میں سے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، وہ کتاب کی تعلیم دے، وہ حکمت کی تعلیم دے، وہ لوگوں کا تزکیہ کرے. سن لیا تم؟ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں دعائے ابراہیم پر تمہیں روکوں گا. کہیں سے آواز آئی ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ تو بزرگ کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی بزرگی نے کہا ہو کہ بہت دور سے آواز آئی تھی، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، لیکن ماشاءاللہ تو ٹھیک ہی ہے. اچھا تو آپ دعائے ابراہیم کو سنو، توجہ رہے، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، ایک ہماری نسل میں ایک مسلمان گروہ چلتا رہے، دو، اور اس میں ایک ایسے رسول کو مبعوث کر دے جو تلاوت کرے، تزکیہ کرے، تعلیموں کے کتاب حکمت دے. ٹھیک، یہ دعائیں تمہاری سمجھ میں آ گئی. مختلف مقامات پر پروردگار نے ابراہیم کی دعاؤں کو نقل کیا ہے. ابراہیم نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مالک مجھے اور میرے اولاد کو، میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. کتنی دعائیں ہوئی؟ بہت زیادہ تو میں آج پریشان نہیں کروں گا. دعائیں کتنی ہوئی؟ ہاں بھائی سبحان اللہ، یہ ہے بلکہ ماشاءاللہ. اچھا ابھی پوچھوں گا وہ چار دعائیں ہیں کیا، ریپیٹ کرواؤں گا. اچھا یہ ہو گئی نا. ایک جگہ پھر دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مالک یہ جو میری اولاد ہے نا، ان لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. اب کتنی ہوئی؟ 5 ہو گئی، یاد رہے گا نا، 5 ہو گئی. اور اب ایک اور دعا سنو، وَجْعَلْ لِي، یہ آخری دعا سنو، اب اس کے بعد میں آگے اور جاؤں گا. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، لسان زبان صرف سچائی، مجھے آخر زمانے میں سچائی کی زبان دے دے. یاد رکھو گے. اب یہ کاؤنٹنگ کتنی ہوئی؟ 6 ہو گئی. اچھا بھائی اب ڈھونڈتا چلا میں کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم کی دعائیں رد ہو جائیں، ممکن ہی نہیں. کہیں نہ کہیں قرآن میں جواب تو ہوگا کہ ہاں ہم نے یہ دے دیا، ہم نے یہ دے دیا. تم مانگتے گئے ہو، ہم دیتے گئے، ہے نا. تو پہلی دعا کیا ہے بھائی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. سورہ صافات میں جواب آیا، فلما اسلما، ہم کہتے ہیں دونوں باپ بیٹے مسلمان تھے. ہم کہتے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے دونوں مسلمان تھے، ایک دعا کا تو جواب مل گیا نا، دوسری دعا کیا تھی؟ ہماری نسل میں ایک گروہ ہے مسلمانوں کا، الذین آتیناہم الکتاب ہم من قبلہ بہ یؤمنون، کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ نزول کتاب کے پہلے سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو درمیان سے جملہ چھوڑ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اِنَّا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور یہ تو حق ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ دو دعائیں ہو گئی۔ اچھا میں تیسری دعا کیا تھی؟ انہی میں رسول مبعوث کر، تھی نہیں یہ دعا کہ جو تلاوت آیات کرے، تزکیہ کرے، تعلیم کتاب حکمت دے۔ سورہ جمعہ میں آواز دی، جواب آیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھ رہے ہیں ابراہیم دعا کرتے گئے اور قرآن اللہ انہیں قبول کرتا گیا اور قرآن میں لکھتا گیا، یہاں تک تو آگے نا۔ اب آگے بتاؤ دعا کیا ہے؟ وجنبنی، ہاں صحیح کہتا ہے، یہ صحیح کہتا ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مالک مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ۔ یہی ہے نا، مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے محفوظ رکھ۔ جواب آیا کہ تم ایک نجاست سے بچنا چاہتے ہو، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت۔ نعرہ حیدری، آواز علیہ السلام۔ دیکھ لو، بھائی دیکھتے جا رہے ہو کہ ابراہیم نے جو دعائیں مانگی تھی قرآن نے کہاں کہاں ان دعاؤں کے جوابات رکھ دیے۔ تو بھائی ابراہیم نے کہا بت پرستی کی نجاست سے میری اولاد کو دور رکھ، کہا تم تو ایک نجاست سے دور رکھنے کی دعا مانگ رہے ہو، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر نجاست سے دور رکھیں گے۔ ہو گئی نا بات؟ بھائی اب دعا بتاؤ، اب دعا بتاؤ کہ دعا کیا مانگی؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، مالک لوگوں کے دل کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے۔ ابراہیم صرف دلوں کو مائل نہیں کریں گے، تمہاری اولاد کی محبت کو اجر رسالت بنا دیں گے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ کوئی دعا بچی؟ ایک بچی، کیا ہے بھائی وہ دعا؟ وَاجْعَلْ لِي، جاؤ دیکھنا بھائی قرآن میں میری بات تو اعتبار ہی نہیں کرنا، خوف مولانا کا ہے۔ مولانا جو میں اب آیت پڑھنے والا ہوں تو تفسیر دیکھ کے بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے مفسرین نے جو بھی ترجمہ کیا ہو اور ہمارے مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہو، مفسرین نے جو لکھا ہو، ایک نص معصوم میری نگاہوں کے سامنے ہے
اور اس لفظ معصوم میں، نور ثقلین میں، برہان میں، اور دوسری جگہوں پر. بھائی اب وہ آخری دعا کیا بچی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخر زمانے میں مجھے سچائی کی ایک زبان دے دے جو میری طرف سے سچی بات پہنچائے. جاؤ قرآن میں دیکھنا، جواب آیا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو زبان بنا کے بھیج دیا. آیت ہے. جعلنا لهم لسان صدق علیہ. اب یہی کہ اب بات آگے بڑھ جائے. ابراہیم اتنا مقرب کہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہزاروں بتا تم نے یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. ابراہیم نے امتحان دیا. ابراہیم 100% کامیاب ہوا. جان بوجھ کے ترجمہ کیا میں نے. اتمہن کا اس سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں ہے جو میں نے کیا. ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا تھا اور ابراہیم 100% کامیاب ہوا. ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. قال ومن ذریتی، کا مالک اتنا پسند آیا یہ عہدہ ابراہیم کو امامت کا، کہنے لگے مالک میری اولاد کو ملے گا. قال اللہ ینہض عہد الظالمین. اب ظاہر ہے کہ ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی. کہا بھائی ظالموں کو، اگر تمہاری اولاد میں کوئی ظالم ہو جائے تو ظالم کو نہیں ملے گی، الٹ دو جو معصوم ہوگا اسے ملے گی. بس ایک جملہ سنو. اب ذریت ابراہیم میں تمہارے کام کی ایک بات کہنے والا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ موضوع کا تقاضا تھا اور اب موضوع کو کل تو ختم ہی ہو جانا ہے. تو اب میں نے چاہا کہ یہ ناہموار راستے آسانی سے طے کر لو تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. ابراہیم نے پسند کیا اس عہدے کو، امامت کو. کہنے لگے مالک میری اولاد کو اتنا پسند آیا. جعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی تھی. تو ایک عہدہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا ذریت میں، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے نہیں کہا کہ پروردگار وہ ذریت کو دے دے، وہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے، یہ ابراہیم کا مانگا ہوا عہدہ ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، اب تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں اور اسے ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لینا. اچھا بھائی، تو ابراہیم کی نسل میں دو چل رہے تھے، دو عہدے. ایک چلی نبوت اور ایک چلی امامت. جب تک اللہ ان عہدوں کو رکھے کوئی اسے روک نہیں سکتا. طے ہو گئی بات کہ جب تک اللہ، ابراہیم کی نسل میں دو عہدے جائیں گے، ایک نبوت جائے گی اور ایک امامت جائے گی. کہنے لگے کہ ہاں امامت بھی جائے گی لیکن امامت سے مراد یہاں نبی ہے. بزرگوں نے کہا امامت سے مراد یہاں نبوت ہے، یعنی امام ہی نبی ہے اور نبی ہی امام ہے. توجہ ہے. تو ابراہیم کی نسل میں دو عہدے جا رہے ہیں، ایک نبوت اور ایک امامت. انہیں روک نہیں سکتا کوئی سوائے اللہ کے. نہ نبوت رک سکتی ہے نہ امامت رک سکتی ہے. اب ایک دن اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. ہم نے محمد پر نبوت کو ختم کر دیا. تو ختم دو عہدے چلے گئے نسل ابراہیم میں. ختم نبوت کی آیت تو موجود ہے قرآن میں. اب اگر امامت بھی ختم ہو گئی تو ختم امامت کی آیت تم دیکھ رہے ہو. آواز بلند
चैलेंज है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज है कि खत्म इमामत क्या है, तुम दिखलाओ भाई। अब बात रुक रही है और कंफ्यूजन है कि क्या अर्ज करूं और क्या अर्ज न करूं। बस बात को मैं यहां पे रोक रहा हूं। मैं भाई कुछ जहन में आया, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। लक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र, जिक्र यहां तौरात के मानी में है और मानी भी है। कभी जमाने ने मोहलत दी तो दूसरे मानी भी बतलाऊंगा। तौरात को कुरान ने जिक्र कहा है, लक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र। हम तौरात में तो लिख ही चुके थे, तौरात में तो लिख ही चुके थे, हमने ज़ुबूर में भी लिख दिया। अपने साले बंदों का तज़किरा हमने ज़ुबूर में भी कर दिया। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में उस आय मुबारका को न पेश करूं, बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। हमारे नबी का तज़किरा, कुरान कह रहा है, हमारे नबी का तज़किरा क़यामत तक तौरात और इंजील में रहेगा। क़यामत तक तौरात और इंजील में रहेगा। अब तौरात बाइबल सोसाइटी की छपी हुई आज उर्दू ज़बान में मौजूद है। इंजील बाइबल सोसाइटी की छपी हुई आज उर्दू ज़बान में मौजूद है, हमारे शहर में बिक रही है। और मैंने इसके नुस्खे 1895 से 1995 तक के कई नुस्खे लिखे हैं और सब में तर्जुमा वही है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। हम अपने मोहम्मद का तज़किरा तौरात इंजील में महफूज रखेंगे, ज़ुबूर में भी है, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जाओ देखना तौरात में यह जुमला है या नहीं कि मूसा, तवज्जो रखना, मूसा हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से तुम्हारे जैसा एक रसूल पैदा करेंगे। भाई दो सगे भाई थे ना, इसराइल और इस्माइल, उनकी नस्ल बनी इसराइल वो है, बनी इस्माइल रसूल का खानदान है। तो अब बनी इसराइल के मूसा बनी इसराइल में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बनी इस्माइल में है, तो भाइयों का खानदान है ना। हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से एक रसूल बर्पा करेंगे। तर्जुमा ठीक कर रहा हूं मैं, जो उर्दू तर्जुमे में लिखा हुआ है। और उसके बाद तुम्हें जुमला सुनो। वो रसूल ऐसा होगा कि वो जब भी कोई बात करेगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मौजूद है। और उसके बाद का जुमला सुनोगे, उसके बाद का जुमला, और हम उसके मुंह में, ये हम कौन कह रहा है? अल्लाह। हम उसके मुंह में, उस रसूल के मुंह में अपनी जबान डालेंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद नारे सरवा। मैंने बहुत जहमत दी, मैंने बहुत जहमत दी, लेकिन मैं चाह रहा था तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ को देखकर कि तुम्हें तुम्हारे नबी की फजीलत से आगाह कर दें। मैं ये चाह रहा था, ठीक है ना। और मैंने थोड़ी सी आगाही तो कर दी। अच्छा भाई सुनना, एक नबी गुजरे हैं, ये तो तौरात है, उनका नाम है हजरत हबक्कूक अलैहिस्सलाम। और इनकी कब्र मुतहर ईरान के एक शहर में पाई जाती है। इत्तेफाक से सहीफा हबक्कूक किताब मुक़द्दस का जुज़ है और उसमें जाके देख लेना। खुदावंद कोहे तूर से आया, खुदावंद कोहे सईर से आया, खुदावंद कोहे फारान से आया। हैं किताबें, दिखला सकता हूं तुम्हें। भाई तूर से खुदावंद आया, तूर से खुदावंद आया, तौरात मिली, मूसा आए। सईर वो पहाड़ जिस पर ईसा को इंजील मिली, तो खुदावंद तूर से आया, ठीक है ना। मूसा आए तौरात लेकर, खुदावंद सईर से आया, ईसा आए इंजील लेकर। और अब आखिरी जुमला, खुदावंद कोहे फारान से आया, फारान की पहाड़ी से आया। मक्के के पहाड़ का नाम है फारान। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। मैंने बड़ी जहमत दी और अब इससे ज्यादा तुम्हारी खिदमत में अर्ज नहीं करना चाह रहा हूं। भाई पैगंबर यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, मैंने सारे हवाले छोड़ दिए और अब तुम्हारे काम का हवाला तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूं। बहुत तवज्जो रहे।
جب محمد کا تذکرہ ہے زبور میں، توریت میں، انجیل میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آل محمد کا تذکرہ نہ ہو؟ اب میری مجبوری ہے، میں آیت مبارکہ پڑھنے جا رہا ہوں اور تمہیں ایک حوالہ دوں گا، بس ایک، اور جس سنجیدگی سے سن رہے ہو اسی سنجیدگی سے حوالے کو نوٹ کرنا اپنے ذہن کے اندر، بہت توجہ رکھنا۔ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی آخری آیت، اس کا پہلا جز، بہت لمبی آیت ہے قرآن مجید کی۔ میں پہلا ٹکڑا پڑھوں گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اب تمہیں توریت کا ایک حوالہ دیتا ہوا جاؤ توریت کے پہلے باب میں دیکھنا، کتاب التکوین کے اندر اردو میں پیدائش کے نام سے وہ کتاب موجود ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، ابراہیم ہم نے تمہارے بیٹے اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا قبول کی، ہم اسماعیل کو پیرومند کریں گے، سرسبز کریں گے، اس کی نسل کو بہت بڑھائیں گے، اسماعیل کی نسل کو برکت دیں گے اور اس کی برکت شدہ نسل میں 12 سردار پیدا کریں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ سلوات۔ دیکھو بھائی، اب دامن وقت میں بھی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور سینے میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں کئی برس پرانی بات ہے، ایک رات میں راول پنڈی میں مجلس پڑھ رہا تھا اور 1 گھنٹہ 20 منٹ بولنے کے بعد، یعنی مجلس ابھی تمام نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا کہ میں اب خستگی محسوس کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تقریر کو یہاں پہ روک دوں۔ ان کا کہ نہیں علامہ صاحب 1 گھنٹہ تو اور پڑھیں۔ تو میں نے کہا بھائی سماعتیں پنجاب کی ہیں لیکن پھیپھڑا تو کراچی کا ہے نا۔ تو اب اگر یاد رہ گیا تو جو آیت مبارکہ میں نے چھیڑی تھی نا سورہ فتح کی، اسے کل دیکھوں گا، اور آج ایک حوالہ سنو اور مجھے اجازت دیتے جانے کی۔ بھائی دیکھو، وہی توریت اور وہی چیپٹر کتاب التکوین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہو، یوسف علیہ السلام کے والد، 12 بیٹوں کے باپ، ٹھیک؟ ان کا ایک بیٹا ہے یہودا، تقریر تمام ہو گئی۔ ان کے بیٹے کا ایک بیٹے کا نام ہے یہودا، اور اسی یہودا سے یہودی بنا ہے۔ اور یہ جناب یہودا اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مورث اعلیٰ ہیں، اجداد میں ان کا تذکرہ ہے یہودا۔ تو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام انتقال فرما رہے ہیں، قرآن نے بھی ذرا سا ذکر کیا ہے وصیت یعقوب کا، توریت میں زیادہ ہے، اور بس وہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ اب واقعی میں خستگی محسوس کر رہا ہوں۔ سب بچے سامنے کھڑے ہوئے تھے 12 کے 12، اور یعقوب علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، مرض الموت، انتقال فرمانے والے ہیں۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اور ایک خطبہ دیا ہے اپنے بیٹوں کو۔ اب وہ پھر کبھی صحیح کہنے لگے اس خطبے میں اخیر میں کہ یہ میرا بیٹا یہودا، اس کی نسل میں ہمیشہ سلطنت کا اثر رہے گا۔ اب یہ توریت کی زبان ہے، یعنی حکومت رہے گی، اس کی نسل میں ہمیشہ سلطنت کا اثر، ڈنڈا وہ رہے گا جب تک کہ شیلوہ نہ آ جائے۔ شین یہ لام واو چھوٹی ہے، شیلوہ۔ اچھا، عبرانی کا لفظ ہے
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اردو میں ترجمہ کیا تو عبرانی لفظ شیلو لکھ دیا انہوں نے، ترجمہ نہیں بتایا. تو یہودیوں میں کب تک حکومت رہے گی نسل یہودا میں؟ جب تک کہ شیلو نہ آ جائے. سن لیا تم نے؟ اچھا بھائی آج دیکھو میں حوالے دے رہا ہوں، بائبل سوسائٹی کراچی اٹھا کے دیکھ لینا. توریت الگ الگ چیپٹر میں ہے، تو پہلا ہی چیپٹر ہے توریت. کب تک رہے گی یہودیوں میں حکومت؟ جب تک شیلو نہ آ جائے. شیلو پرابلم بن گیا. ابھی یہ ہے کیا؟ اچھا بھائی آپ تو عبرانی سے ترجمہ کر رہے ہیں تو شیلو کی معنی بھی لکھ دیجیے. کسی ترجمے میں شیلو کے معنی نہیں ہے. اچھا عربی ترجمہ دے ڈالو شیلو لکھا ہوا میں نے دیکھا. اچھا بھائی فارسی ترجمہ وہ بھی میری نگاہ سے گزرا شیلو. بھائی شیلو ہے کیا وہ تو بتاؤ. ایک محقق نے کہا شیلو کے معنی شیر. ایک عبرانی زبان کی تحقیق کی اور کہا شیلو کے معنی شیر. توجہ رہے یہودیوں کی دو حکومتیں تھیں. ایک یثرب رسول کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گئی. دوسرے خیبر. اب یعقوب کا جملہ سمجھ میں آیا؟ خیبر کی حکومت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک شیر نہ آ جائے. آج سمجھ میں آیا کہ علی جو کہہ رہے تھے آنن نبی سمتی امی حیدرہ زرغام و آجامن و نیز القصرہ، ارے میں شیر ہوں. گفتگو رک گئی اس مرحلے پر. کہنے لگے آنن نبی سمتی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. زرغام و آدمی میں شیر ہوں. زرغام و آدمی جنگلوں کو شیر ہوں. اور لیکن قصورہ صرف شیر نہیں ہوں، شیر ببر بن. بھائی اسی جملے کو سن کے یہودی راہب نے کاہن نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی اب تم رب موسیٰ کی قسم تم اب ہار گئے، اس لیے کہ وہ آ گیا جو اس حکومت کو توڑنے والا ہے. سن لیا؟ بس تقریر تمام ہو گئی. بھائی علی جنگوں میں تو کہتے تھے نا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. یہ ایک ہی تو جنگ ہے جس نے کہا میری ماں نے حیدر نام رکھا. نام بھی بدل دیا، ماں کا تذکرہ بھی دیا، ورنہ ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ماں کا تذکرہ جنگوں میں علی کے رجس مشہور ہیں، ان میں کہیں ماں کا تذکرہ نہیں سوائے خیبر کے. وہ مرحت تو جانتے ہی ہو، اس کی یہودی دایا جو ماں کے برابر تھی اور بعض روایات میں اس کی ماں اسے یہ کہہ چکی تھی کہ دیکھ ہر ایک سے لڑ بڑا بہادر ہے، لیکن اگر کوئی حیدر نامی آ جائے تو اس سے نہ لڑنا وہی تیرا قاتل ہے. اب جیسے ہی علی نے کہا آنن نبی سمت کی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ ماں نے نام حیدر رکھا ہے، اس کے ذہن میں ماں کا قول آ گیا. یہ ہے علی کا علم غیب. اس کے ذہن میں اپنی ماں کا تصور بیدار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میری ماں نے تو کہا تھا کہ حیدر نامی سے نہ لڑنا. پلٹ گیا. جب جا رہا تھا نا، بس آخری مرحلے گفتگو کے، جب جا رہا تھا پلٹ کر علی کھڑے ہوئے اپنے مقام پہ، مارا اپنے رجت پڑا، علی نے جواب رجت پڑا. اس کے دماغ میں وہ بات آ گئی کہ ماں تو منع کر چکی ہے کہ خبردار حیدر نامی شخص نہ لڑنا. وہ پلٹ گیا اور علی انتظار کر رہے ہیں. راستے میں وہ ملا جو نہ معلوم کہاں کہاں کن کن لوگوں کو بہکاتا رہا. تقریر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟
اس کا بھی ایک رول ہے نا. اگر تاریخ ہدایت میں انبیاء کا کردار ہے تو تاریخ گمراہی میں اس کا ایک کردار ہے ابلیس کا ملا. اور اگر تم سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے, شیخ نجدی کی صورت میں ملا, نجدی بڈھے کی صورت میں. نجد جانتے ہو کہاں؟ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے. اب خدا معلوم ان وہاں کے بڈھوں کی صورت کیا ہوتی ہوگی. ان کی شکل میں ملا. کہنے لگا کہاں جا رہا ہے میدان چھوڑ کر؟ کہا میری ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر نامی کسی شخص سے جنگ نہ کرنا ورنہ قتل ہو جاؤ. ہنسا ابلیس, ہنسا اور کہنے لگا بھائی سب نے لکھا ہے یہ واقعہ. اگر صرف میرے گھر میں ہوتا تو میں تمہارے سامنے بیان نہ کرتا. سب نے لکھا ہے بزرگوں نے. ابلیس ہنسا, کہنے لگا اس پوری دنیا میں نہ معلوم کتنے حیدر ہوں گے, تو پتا یہی حیدر تیرا قاتل ہے. تقریر تمام ہو گئی, تقریر تمام ہو گئی. اس نے بھی سوچا کہ ہاں کیا پتا کہ یہی حیدر قاتل ہو, نہ معلوم کتنے حیدر اور ہوں گے. تو وہ ابلیس کے مشورے پر واپس آ گیا. واپس آ گیا تو جانتے ہوئے کہ یہ حیدر ہے, اگر کوئی مقابلے پہ آ جائے تو سمجھو ابلیس کا مشورہ شامل ہے. سے بولو, لڑکا سے بولو, لڑکا سے بولو, لڑکا سے بولو. جنت کلندر, جنت کلندر. نعرہ حیدری, 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 حیدری. بابا جب لے آئے چلو. دیکھو بھائی, سلسلہ گفتگو تمام ہو گیا اور مسائل تک جانے کے لیے صرف ایک جملے سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں. علی کا علم غیب, یہی تو میں نے کہا کہ علی کے علم میں تھا کہ اس کی ماں نے اس سے کیا کہا ہے. یہ ہے عالم الغیب ہونے کا ثبوت. اب یہ بڑی ٹیڑھی اور ٹیکنیکل بحث ہے کہ عالم الغیب تو اللہ ہے, یہ کہاں ہے؟ تو ہم نے کب کہا کہ بھائی اللہ کے مقابلے میں اللہ کا دیا ہوا غیب ہے ان کے پاس. اللہ کا دیا ہوا غیب ان کے پاس موجود ہے, یہ عالم الغیب ہے. اب اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو اب علی کے پاس غیب کا علم تو ہے. عقیل سے کہنے لگے, آ گئی نا بات, کہ عقیل تمہارے سامنے عربوں کے شجرے ہیں, کسی بہادر خاندان کی نشاندہی کرو تاکہ میں اس خاندان کی ایک خاتون سے عقد کروں. لِتَلِدَ لِی غُلَامًا فَارِسًا, تاکہ اس خاتون سے میرا ایک بچہ پیدا ہو اور وہ کربلا میں حسین کے کام آئے. یہ ہے علی کا علم غیب. عقیل نے نشاندہی کی, حضرت ام البنین سے علی کی شادی ہوئی, عباس پیدا ہوئے. شہزادے کا عالم برآمد ہوگا نا. عباس پیدا ہوئے, سفید پارچے میں لپیٹ کر بچے کو علی کی گود میں دیا گیا. نام رکھا عباس, کڑے تیوروں والا. کنیت رکھی ابو القربہ, چھوٹے مشکلے کا اٹھانے والا. دیکھو اٹھا کے ابو الفضل عباس کی سوانح عمریاں دیکھ لو. نام رکھا عباس, جس کے تیور بڑے سخت ہوں. کنیت ابو القربہ, چھوٹے مشکلے کا اٹھانے والا. اور جانتے ہو کیا کیا؟ گھر کی کنیز کہتی ہے کہ علی نے اس بچے کے دونوں بازوؤں سے کپڑا الگ کیا اور دونوں شانوں پہ بوسا دیا. اب اس سے بڑا علم غیب کیا چاہتے ہو؟ عباس کی زندگی شروع ہوئی. عباس کی زندگی شروع ہوئی, 4 یا 5 سال کے تھے. کوفہ ہے,
کوفے کی مسجد میں حسین بیٹھے ہوئے ایک غلام کھڑا ہے، غلام کا نام نہیں ہے. عباس مٹی پہ کھیل رہے ہیں، 4 یا 5 سال کی عمر ہے. عباس مٹی پہ کھیل رہے ہیں. غلام کو آواز دی حسین نے اور کہا میں پیاسا ہوں، ذرا سا پانی لیا. بچے نے ہاتھ جھاڑا مٹی سے اور دوڑا پانی لانے کے لیے. حسین نے غلام کو روک دیا. حسین نے غلام کو روک دیا کہ تم رک جاؤ، بچہ پانی لائے گا. چھوٹا سا عباس گھر میں گیا، ایک بڑے ظرف میں پانی بھرا، لے کے چلا. اتنا چھوٹا تھا وہ بچہ کہ وہ ظرف ہاتھوں میں تھم نہیں رہا تھا. ٹھیک، اس نے اپنے سر پر رکھ لیا. غلام بیان کرتا ہے کہ بچہ پانی کو لے کے جا رہا تھا، چونکہ چھوٹا تھا لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، پانی اس کے شانوں پہ گر رہا تھا. غلام نے اس ظرف کو تھامنا چاہا، حسین نے روک دیا، چھوڑ دے، بچے کو لانے دے. یہ عباس ہے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، اس کے فضائل سے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. بچہ 13 برس کا ہوا، بڑا ہوا. یاد ہے تمہیں علی نے اپنی وفات کی شب میں سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا اور غنودگی میں چلے گئے تھے. ایک مرتبہ غنودگی کے عالم میں علی کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی. آنکھ کھولی، دیکھا کہ ابو فضل عباس کا ہاتھ تھامے ہوئے ام المؤمنین کھڑی. سب معلوم ہے. کہا ام المؤمنین تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے لگی. جناب ام المؤمنین رونے لگی. کہا مولا آپ نے اپنے سارے بچوں کا ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں دے دیا، کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا؟ کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا؟ کہا ام المؤمنین حسین کو بلاؤ. حسین آئے. ایک طرف حسین بیٹھے، دوسری طرف عباس. کہا حسین یہ تمہارا کون ہے؟ کہا میرا بھائی. بھائی سن لو، 2 جملے سے فضائل کے سن لو، پھر ماتم کا لطف ہے. حسین یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی ہے. کہا عباس یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا ہے. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا. اس کے بعد علی نے، انتقال کی شب کا واقعہ ہے، علی نے عباس کو اپنے سینے میں لٹایا، پیار کیا. کہا عباس لا تشرب الماء قبل ان یشرب خال الحسین. عباس خبردار، عاشور کے دن حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. عباس جوان ہوئے. عباس خداور جوان تھے. علی اکبر کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے. تو جانتے ہو عباس کا طریقہ کیا تھا؟ خدا کی قسم دنیا عباس کو نہیں سمجھی. ایک جملہ سن لو، اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں عباس طویل القامت، بلند قامت ہے عباس کا. ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا کہ چچا جھک کے چل رہے ہیں. کہا چچا کیا بات ہے؟ کہا بیٹے تیرا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے سے اوپر ہو. منزل اطاعت دیکھ لی نا تم نے. اور اب منزل شجاعت. حور سے کہا تھا کہ حور یہ تم نے کس کی ماں کا نام لیا؟ اگر دوبارہ تیری زبان پہ آیا زبان کاٹ دوں گا. جب خیمے ہٹانے پر فوج یزید نے اشارہ کیا تو عباس نے تلوار نکالی اور خط کھینچا اور کہا کہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس خط کو عبور کر کے بچائے. یہ ہے جلال عباس کا. وہ اطاعت، یہ جلال. حسین کی فوج کا سپہ سالار، حسین کے عالم کا علم بردار، وہ آیا. کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے.
حسین نے فرمایا کہ عباس تم تو میری فوج کے علمبردار ہو نا. فنظر یمینا و شمالا، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. میں امام بارگاہ سمرہ میں رضیہ جدید میں جملہ کہہ کے آ رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے. انشاءاللہ تم اللہ کی عبادت میں ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تم اس گریے کی حفاظت کرو. یہ رونا آسان نہیں ہے، بڑے بڑے دل رہ جاتے ہیں اس رونے سے. اجرکم علی اللہ، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا عباس تم میری فوج کے علمبردار ہو. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا کہ مولا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا. واقعہ بیان کر کے آ رہا ہوں، اب بیان نہیں کروں گا. سکینہ کے توسط سے اجازت ملی عباس کو. اچھا لیکن رب کے لیے ضروری ہے نا کہ دو جملے کہہ دوں. جب اجازت نہیں ملی عباس کو تو دروازے پہ خیمے کے آگے بیٹھ گئے اور سکینہ کی آواز آئی کہ چل پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. سکینہ کو بلایا، کہا اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا. بچی چھوٹا مشکیزہ لے کے آئی. عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا. سکینہ کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور عباس کی گود میں سکینہ ہے. جب چلے ہیں ابو الفضل عباس سکینہ کو لے کے، حسین دور بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے پکار کے بولے کہ عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لا رہے ہو. جاؤ بچی کے لیے پانی کا بندوبست کرو. اجازت مل گئی نا، جاؤ بچی کے لیے پانی کا بندوبست کرو. سننا بھائی سننا، آج اس شیر کا ماتم ہے. بس یہ تو کہا عباس سے کہ جاؤ میں نے اجازت دے دی، اور بچی سے کہنے لگے کہ بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب راہ کوفہ و شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے. تو بیٹی تو چچا کو بہت یاد کرے گی. کہا جاؤ عباس، جاؤ عباس میں نے تمہیں اجازت دے دی. سنو آخری جملے سنو. جاؤ عباس میں نے تمہیں اجازت دے دی، لیکن سنو تمہاری بہن زینب کا حق پہ بہت زیادہ ہے. میں نے اجازت دے دی، زینب سے چاہ کے اجازت لینا. عباس آئے. عباس کا جو مزاج میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، وہ جلال، وہ تمکنت، وہ شیرانہ انداز ہے نا. آئے ہمت نہیں ہے کہ شہزادی زینب کو کچھ کہے. سر کو جھکا کر خیمے کے گوشے میں کھڑے ہو گئے. عباس کچھ نہیں بولے. بیوی بولی کہ عباس جب بھائی نے اجازت دے دی تو بہن کون روکنے والی. لیکن عباس جانے سے پہلے ایک جملہ سن لو. میرے بابا نے 21ویں رمضان کی صبح کو اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ بیٹی تجھے ایک دن دربار میں جانا ہوگا. تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کسی کی کیا مجال کہ زینب کے بازو میں رسی باندھ سکے. لیکن عباس آج یقین آ گیا کہ زینب کے بازو میں رسی باندھی جائے گی. یہی سبب ہے آخری جملہ کہ حسین بن علی نے جب عباس کا ناشا اٹھایا ہے اور سر کو زانو پہ رکھا ہے تو ایک شعر پڑھا اور اس شعر پہ تقریر کو تمام کر رہا ہو. آئے عباس کے لاشے پر حسین بن علی، سر اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا، سر اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا اور اس کے بعد ایک شعر پڑھا اور اس شعر پہ میری تقریر تمام ہو جائے گی. اب زینب کو ذہن میں رکھنا کہ زینب نے کیا کہا. حسین عباس کو مخاطب کر کے کہنے لگے الیوم نامت اعین بکلم ندم وتشہدت خواب عظم نامہ. عباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خواب سے سوتی
اور آج سے زینب ایسی بیدار ہوگی کہ اسے سونا
ہے